کر کے اہمیت دیں کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ہمارا روشن مستقبل ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کا سب سے بڑا ٹارگیٹ وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام کو جو روشنی مل رہی ہے، اسلام کو جو چمک مل رہی ہے، جو اسلام کو شعاع مل رہی ہے، جو اس کو ایک سہارا اور سپورٹ مل رہا ہے، اس مرکز کو تلاش کیا جائے، اس دکان کو تلاش کیا جائے جہاں سے ان کو سپورٹ ملتا ہے، اس جڑ کو تلاش کیا جائے اور اس جڑ کے اوپر پابندی لگا کر کے اسلام کے پودے کو مرجھانے کا اور اسلام کے پودے کو ختم کرنے کی چاروں طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا میں اور آپ، ہر آدمی، ہر خاص و عام اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس کو سمجھ رہا ہے۔ اور وہ جڑیں کون سی ہیں، جہاں سے وہ مرکز کون سے ہیں، وہ گوڈاؤن کون سے ہیں، وہ مارکیٹ کون سے ہیں جہاں سے اسلام کو مال سپلائی ہو رہا ہے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مکاتب ہی ہیں، جو ننھے منھے معصوم بچوں کو، جو بچے اپنی زبان سے اپنے ابو کا نام صحیح سے لینا نہیں جانتے، اپنی امی کا صحیح سے نام لینا نہیں جانتے، اپنے ابو کے سامنے اپنی ضرورت صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں آ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا نام، اللہ کی کتاب کا نام، اللہ کے قرآن کی تلاوت، اللہ کے نبی کی باتیں جب ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ در حقیقت ایک اعلان ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم تمہارا مستقبل ہیں، ہمیں اگر سوار لوگے تو تمہاری ہمارے بعد میں آنے والی نسلوں میں ایمان زندہ رہے گا، اور اگر ہم مرجھا گئے، ہم وہ پھول ہیں، ہم وہ کلیاں ہیں، اگر ہم کو تم نے پانی دے کر سیراب کیا، ہم کھلکھلاتے رہے، ہم نے اگر خوشبوئیں پھیلائی تو تمہاری آگے آنے والی نسلیں ہماری اس خوشبو سے معطر ہو کر وہ دوسروں تک خوشبو پھیلائے گی، اور اگر اس میٹر کو یہیں کلوز کر دیا گیا، اس فائل کو یہیں بند کر دیا گیا، تو آگے چل کر کے مستقبل میں روشن مستقبل کی امید کرنا یہ کسی بھی عقل مند انسان کی علامت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی فکر ہم اپنے مکاتب کو جتنا زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں اتنا مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ حالات آئیں گے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، حالات اتنے بد سے بدترین ہوتے جائیں گے کہ جس کا ہم تصور اور خیال کبھی نہیں کر سکتے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے ساتھ میں ایسا جوڑا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ میں ان کے بیٹوں نے کیا نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے دشمنی کی، اس کو کنویں میں چھوڑ کر آگے آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ بچے تھے اور یعقوب علیہ السلام کو آ کر کے کیا کہا کہ تمہارا بیٹا، ہمارا بھائی وہ مر گیا ہے، اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ہم یہ کام کرنے گئے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، مجھے بات یہ سمجھانا ہے کہ ہم کبھی بھی نا امیدی کا شکار نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور توکل کر کے ہم محنت اور کوشش کرتے رہیں گے، ہر حال میں اچھے نتائج ہمارا قدم چومیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا کر دیے گئے، ایک زمانہ ایسا آیا کہ بنیامین بھی ان سے جدا کر دیے گئے۔ وقت کم ہے اس لیے مختصر مجھے بتانا ہے، لیکن تفسیر کی کسی بھی کتاب میں حضرت یوسف علیہ السلام جب جدا ہوئے، بھائیوں نے آ کر کیا کہا کہ اس کو بھیڑیا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ بنیامین جدا ہوئے، کہنے لگے کہ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس میں رکھ لیا ہے سزا کے طور پر۔ اس مدت کو بعض مفسرین کے قول کے مطابق 30، 35 یا 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق
حضرت یوسف علیہ السلام آج سے 40 سال پہلے انتقال کر گئے. جو سوشل میڈیا پر اس وقت کی جو سوشل میڈیا تھی اس پہ جو رپورٹ چلائی گئی اس کے حساب سے یوسف علیہ السلام کتنے سال پہلے انتقال کر گئے؟ 40 سال پہلے. لیکن تفسیر کی کسی کتاب میں کوئی مائکا لال کوئی کتنا ہی پڑھا ہو، یہ ایک اینگل سے بھی، ایک لائن سے بھی، ایک طریقے سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا ہو کہ یوسف کا انتقال ہو گیا. 40 سال تک ان کو یقین نہیں آیا، ان کو یقین نہیں آیا، کبھی بھی نہیں آیا کہ یوسف اس دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے تو جب بنیامین بھی قید کر لیے گئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کیا کہا؟ یا بنی یذهبوا، اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف، اور یوسف کو تلاش کرو. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ 40 سال کے بعد. یوسف کو ڈھونڈ کر لاؤ. فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور اس کے بھائی کو بھی لے کر آؤ. اور فرمایا ولا تیأسوا من روح اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو. کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو کافروں کا کام ہے. اس لیے کہ امید کی ساری کرنیں جہاں پر بجھ جاتی ہیں وہاں آ کر ایمان ختم ہو جاتا ہے. اگر اللہ کی ذات سے کوئی نا امید ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ اس کے ایمان نے سلام پھیر لیا، اس کے دل سے ایمان ختم ہو گیا ہے. پھر وہی ہوا، بھائی گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے گئے اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علینا. حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہ بن چکے تھے اس وقت جب بھائی لوگ آئے ہیں. اس وقت بلکہ اس سے کئی سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہ کے سلطنت کے تخت پر بیٹھ چکے تھے. بھائی دوبارہ آئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اے عزیز ہمارے حالات بہت خراب چل رہے ہیں، ہم اپنے اس علاقے کی زبان میں ترجمہ کریں، ہم بہت کڑکی میں چل رہے ہیں. کیا کہا؟ ہمارے یہاں بہت کڑکی ہے، کھانے پینے کا مسئلہ آ گیا ہے. وجئنا ببضاعة مزجاة، یہ ٹوٹے پھوٹے کٹے پھٹے نوٹ ہیں. 10 کا نوٹ ہے تو 1 نمبر اس کا کٹا ہوا ہے، سکے ہیں تو وہ پھوٹے ہوئے ہیں. یعنی اس جیسا ہوتا ہے نا سکے، کئی کھوٹے سکے ہوتے ہیں، کئی پھٹا ہوا نوٹ ہوتا ہے. اس زمانے میں بھی اس قسم کی کرنسی ہوا کرتی تھی. کہنے لگے وجئنا ببضاعة مزجاة، یہ ٹوٹی پھوٹی رقم ہم لے کر آئے ہیں، بس آپ اتنا احسان کر دیجئے فأوف لنا الکیل، ہمارا جو غلہ بنتا ہے وہ ہم کو پورا دے دیں، اس لیے کہ ہمارے حالات بہت خراب چل رہے ہیں. یہ وہ لمحہ اور یہ وہ موقع تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر سے تڑپا دیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام یہاں آ کر ایموشنل ہو گئے. کہنے لگے اپنے دل میں کہنے لگے میں بادشاہ بنا بیٹھا ہوں اور وہاں میرے باپ کا حال یہ ہے کہ میرے بھائی میرے سامنے آ کر کے ایسی درخواست کر رہے ہیں کہ ہم کو آپ دے دیجئے، ہمارے پاس پیسے کم ہیں، پھر بھی آپ یہ کم پیسے رکھ کر پورا غلہ پورا مال دے دیجئے. چنانچہ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کڑی جوڑ رہا ہے. وہ جو حضرت یوسف علیہ یعقوب نے کہا تھا کہ دیکھو نا امید مت ہونا، امید کی کرن کو زندہ رکھنا، اب وہ کرن کیسے پھوٹتی ہے. یاد رکھیے یہاں ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو 100% گھروں میں گیس آ چکے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے اکابرین بزرگ ہیں ان سے پوچھئے آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے جب گیس گھروں میں نہیں تھے تو کہاں کھانا بنایا جاتا تھا بھائی؟ چولہے میں بنایا جاتا تھا. اور وہ چولہا جلانے میں کتنی محنت لگتی تھی، کتنی مشقت کرنا پڑتی تھی.
صبح کا کھانا بن گیا تو شام کا کھانا جب بنانے کے لیے دوبارہ 4 ساڑھے 4 بجے چولہے پر جاتے تھے تو سب سے پہلے امی جان دادی جان وہ کیا کرتی تھی، اس چولہے میں جو راکھ پڑی ہوئی ہے پہلے اس کو کھنگالتی. ایسے بھائی صاحب ایسے کچھ تھا، پہلے اس کو کھنگالتی. اگر اس میں کہیں آگ کی کوئی چنگاری یا آگ کا کچھ جز، ایک آدھ جلا ہوا کوئلہ اگر اس کے اندر مل جاتا تو خوش ہو جاتے کہ چلو اب اسی میں آج کا چولہا جل جائے گا. پھر اس کو پھونک مارتے، چھوٹا سا کاغذ اس کے اوپر رکھتے، چھوٹا سا تنکا اس کے اوپر رکھتے، پھر اس کے اوپر چھوٹی سی لکڑی رکھتے. پھر دھیرے 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 کر کے 2 سے 4-5 منٹ میں وہ چولہا اس چھوٹی سی چنگاری سے ایسے ہی روشن ہو جاتا تھا جیسا کہ کھانا بننے کے وقت وہ روشن تھا. ایسا ہی کچھ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا بتائیے. تو یہ وہ ایک چھوٹی سی چنگاری اس چولہے میں پڑی ہوئی تھی. معلوم ہوا کہ چولہا پورا بجھا نہیں تھا، اگر وہ بجھ جاتا تو اس کو نئے سرے سے جلانا پڑتا. لیکن اس چھوٹی سی چنگاری نے اس چولہے کو دوبارہ روشن کر دیا. حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو امید کی کرن جگا کر کے بھیجا اور حضرت یوسف علیہ السلام ایموشنل ہوئے اور کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. تمہیں کچھ پتا ہے تمہارا ایک بھائی تھا یوسف نام کا، ہاں تھا، تم نے اس کے ساتھ ایک کانڈ کیا تھا، ایک حادثہ ہوا تھا اس کے ساتھ، تم نے اس کو مرڈر کیس میں پھنسا دیا تھا، کچھ کیا تھا تم نے اس کے ساتھ، اور ابو کو جا کر ایسا ایسا الٹی سیدھی لگا دی تھی. یاد ہے تم کو کچھ؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. تمہیں کچھ علم نہیں تھا لیکن تم نے یوسف کے ساتھ بھی اور اس کے بھائی کے ساتھ بھی کچھ حرکتیں کی تھی. تو وہ جو بھائی لوگ تھے وہ بھی عقل بہت تھی ان کے اندر بھی، وہ انہوں نے اب اپنا ذہن دوڑایا، اپنا دماغ دوڑایا اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے پچھلے 40 سال پرانے تصور میں کھوئے کہ یہ وہی تو نہیں ہے. کہنے لگے اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی تو نہیں ہے یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کہنے لگے؟ آپ ہی تو نہیں ہے. قال انا یوسف وہذا اخی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا. تم نے تو پوری پلاننگ کر لی تھی ہمیں ختم کرنے کی، تم نے تو تمہارا جو کام کرنا تھا تم نے کر لیا، لیکن ایک طرف تم تدبیر کر رہے تھے، ایک طرف میرا اللہ تدبیر کر رہا تھا. تمہاری تدبیر یہ تھی کہ مجھے کنویں میں ڈال کر کے 2-4 دن میں مر جاؤں گا، لیکن تمہیں پتا نہیں تھا کہ تم مجھے جتنا نیچا کرنا چاہ رہے تھے میرا اللہ مجھے آسمانوں میں اتنی ہی بلندی دینا چاہ رہا تھا. تم تو چاہتے تھے کہ میں عام انسانوں میں بھی نہ رہوں، لیکن میرے اللہ نے مجھے وہ طاقت، وہ قوت اور وہ فضل میرے اوپر فرمایا کہ عام انسان تو عام انسان میرا شمار میرے اللہ نے انبیاء میں فرمایا. اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا. اب یہاں آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے. چنانچہ اس کے بعد لمبا قصہ ہے، مجھے تو صرف اتنی بات عرض کرنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک امید جگائی. اس امید کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کی بھائیوں سے پھر ملاقات ہوئی اور وہ پرانی رشتہ داری، وہ پرانے تعلقات، وہ پرانے خیالات، وہ پرانا آؤ بھاؤ، وہ پرانا میل جول، وہ پرانی ملنساری دوبارہ پھر زندہ ہوئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت یوسف، حضرت یعقوب، بنیامین سارے کے سارے پھر ایک مرتبہ اکٹھا ہوئے. اگر اتنی بات ہماری سمجھ میں آئی ہے تو اگلی بات میرے بھائیوں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دشمنان اسلام نے ہمیں مٹانے کے لیے خاص طور پر ہمارے ان مکاتب، خاص تو ان چھوٹے چھوٹے مکاتب جو مسجدوں میں چلتے ہیں، جہاں کے پڑھانے والے ائمہ حضرات 5000 10,000 زیادہ سے زیادہ
کھکشی جیسا کوئی بہت زیادہ ہی سمجھدار علاقہ ہو تو 15,000 20,000 روپے مہینہ دے سکتا ہے، ورنہ تو عام طور پر 8,000 10,000 اس سے زیادہ نہیں ملتے ہیں۔ مجھے بتائیے اس کے باوجود بھی یہاں پورے چاروں طرف وہ حفاظ اور وہ علماء اپنی دن رات کی محنت اور کوشش کر کے صرف ایک فکر میں لگے ہوئے ہیں، ان بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، کس طریقے سے ان بچوں کا ایمان سالم رکھا جا سکے، کس طریقے سے ان بچوں کے دلوں میں ایمان کی جو روشنی چمک رہی ہے اس کو پھر شعلہ جوالہ بنایا جا سکے، ایمان کی شعائیں جو کبھی بجھی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھے میرے بھائیوں، ہم ایک شکوہ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سٹے کھیل رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ساری باتیں صحیح ہے، میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں سے، ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے رمضان کے مہینے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان مسجد میں ہی ان کے انتقال کا بورڈ لگا ہوا تھا، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے ارے بہت بیکار آدمی تھا وہ، کیا کہنے لگے، ریٹائر ہو گیا اس کے بعد بھی فلاں جگہ نوکری کرنے چلا گیا، نہ نماز کے ٹھکانے نہ روزے کے ٹھکانے۔ میں نے ان سے صرف ایک سوال کیا، مجھے بتائیے جتنی برائی تم کر رہے ہو اس سے 10 گنا زیادہ خراب آدمی تھا، تم اگر کہہ رہے ہو کہ اس میں 10 برائیاں تھی، میں کہتا ہوں چلو مان لو اس میں 10 نہیں 90 اور جوڑ لو، 100 برائیاں تھی، ان سب برائیوں کے باوجود بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فائل کلیئر کر دی اور اس کو اللہ نے معاف کر دیا تو تم کیا کر لو گے بتاؤ؟ ارے یہ تو اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے نا، بھئی مجرم کو سزا کون دے گا؟ جس کا جرم کیا ہے وہی تو سزا دے گا۔ اگر آپ کا مجرم ہے تو آپ سزا دیں، اور اگر اللہ کا مجرم ہے تو سزا دینے کا حق بھی اللہ کو ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالکی یوم الدین کہا ہے کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ مالک جو ہوتا ہے وہ کسی اصول اور قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ جتنے بھی فیصلہ کرنے والے جج ہوتے ہیں، مجسٹریٹ ہوتے ہیں، وہ اصول اور قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جج کسی کو قتل کرتا ہوا دیکھ لے تو وہ اپنے عہدے کی کرسی پر بیٹھ کر کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے اس کو پھانسی پر لٹکا دو۔ وہ تو اس کی جو پروسیجر ہے، 2 گواہوں کا آنا، تاریخ کا ہونا، وہ سارا کرے گا، حتیٰ کہ اگر وہ خود گواہی دینا چاہتا ہے تو اس کرسی پر بیٹھ کر گواہی نہیں دے گا۔ وہ کہاں آ کر گواہی دے گا؟ اس کٹگڑے میں آ کر گواہی دے گا جس کٹگڑے میں گواہ آ کر گواہی دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہے۔ لیکن مالک جو ہوتا ہے وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے آپ کو کہا مالک یوم الدین، میں روز جزا کا مالک ہوں، یعنی کسے معاف کرنا ہے، کسے سزا دینا ہے، مجھے نہ گواہوں کی ضرورت، نہ کسی قانون کی ضرورت، نہ کسی کی سفارش کی ضرورت، نہ کسی کے کہنے کی ضرورت، نہ کسی کے فون کی ضرورت، نہ کسی کی کانا پھوسی کی ضرورت، نہ کسی کے کان بھرنے کی ضرورت۔ مالک ہوں، جو چاہے کروں گا۔ تو اللہ اگر کسی کو بڑا سے بڑا گناہگار ہونے کے باوجود بھی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں، بہت خراب ہو گئے ہیں، لوگ بہت گناہ میں ملوث ہیں۔ بالکل بات ایسی ہی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹا نہیں ہے، کمزور پڑ گیا ہے، کمزور پڑا ہے۔ کمزور میں بھی زور ہوتا ہے، چاہے کم ہو۔ جو کمزور ہوتا ہے نا، زور اس میں بھی ہوتا ہے، چاہے کم ہوتا ہے لیکن زور ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ہمارا رشتہ ابھی کٹا نہیں ہے، کمزور ضرور پڑا ہے، یعنی ہم پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کٹے نہیں ہیں جب تک کہ ہم اپنے آپ کو مومن ایمان والا کہہ رہے ہیں۔ سمجھ جائیے کہ امید کی کرن اس وقت تک زندہ ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں ایک کیس آپ مجھے بتا دیجئے چیلنج کے طور پر، ایک کیس جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ آپ کے ابو ہیں، یہ اب نہیں بچیں گے، ان کو وینٹیلیٹر پر رکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ان کو گھر لے جاؤ، اب ان کا مرنا پکا ہے، یہ کہہ کر کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور امید نا امید یہ سارے ختم ہو گئی۔ لیکن کیا آپ ڈاکٹروں کے ایسا کہنے سے اپنے باپ کی قبر کھدوا لیتے ہو؟ بتائیے ہے کوئی ایسا کیس کہ ڈاکٹروں نے کہا یہ نہیں بچیں گے، مرے نہیں ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بچیں گے نہیں، مر جائیں گے، لیکن کیا صرف اتنا کہنے سے آپ قبر کھدوا لیتے ہو؟ یار میرے ابو مرنے والے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد آپ قبر کھود کے تیار رکھو، بتائیے کرتا ہے کوئی ایسا؟ ارے ایسا کوئی کیس ہوا آج تک؟ بولو بھائی، یا پھر یہ کفن والے کو فون لگا دیا ہو کہ بھائی کفن وفن لے کر، کافور وافور لے کر، بیری کی پتیاں لے کر گھر پہنچو، ابو کو ہم لے کر آ رہے ہیں، وہ راستے میں مر جائیں گے، ان کو غسل دینا ہے۔ بتائیے کیا آج تک ایسا کسی نے؟ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ جب تک کہ ان کی ذرا سی بھی سانس چل رہی ہے آپ امید کرتے ہیں، دعا کرو اللہ اچھا کر دے، دعا کرو اللہ اچھا کر دے، اللہ ان کو شفا دے دے۔ بتائیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں نے سارے علاج پھیل ہو گئے، لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ مر جائیں گے، لیکن دھیرے 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 پھر شفا آنا تیار ہوتی ہے، پتہ چلا کہ ڈاکٹروں کے کہنے کے بعد بھی 2 سال تک زندہ رہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں ایمانی ماحول دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کہیں نہ کہیں تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ہاں اگر پورا ہی ہم ایمان سے کٹ جائیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ جب پورے کٹ جائیں گے تب یہ کہا جائے گا کہ اللہ کا اور ان کا کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن الحمدللہ بات ایسی نہیں ہے، امید کی کرنیں ابھی تک زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرمائی ہے، جب یہ کسی کام کو لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سی بڑی طاقت کو بھی ان کے آگے زیر کرتا ہے، اور بڑے سی بڑی طاقت بھی ان کے سامنے ہاتھ چھوڑنے پر مجبور ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ دجال نکلے گا، اور یہ اور بہت ساری تفصیل ہے اس کے اندر، فتنہ مچائے گا، فساد مچائے گا، لوگوں سے جنت اور جہنم دکھائے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، جو اس کی جنت میں گرے گا وہ اللہ کے یہاں جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی جہنم میں گرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں جائے گا۔ تو اس کو جتنا فتنہ فساد پھیلانا ہے وہ پھیلائے گا اور مچائے گا، لوگوں کو مارے گا بھی، خزانے بھی اس کے پیچھے چلیں گے، اور وہ یہ تصور کرے گا کہ مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لیکن ایک شخص، ایک ایمان والے کی طاقت، ایک ایمان والے کا پاور کتنا ہوتا ہے، جبکہ وہ اپنے ایمان پر، اپنے یقین پر قائم ہو، اس کو یہ اعتماد ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ اللہ کا فرمان ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ جب وہ اس یقین اور اعتقاد پر قائم رہتا ہے تو پھر دجال جیسے بھی ہوپلس ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو دجال بلائے گا، اور بلا کر کے اس سے پوچھے گا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، تو گواہی دیتا ہے؟ وہ شخص کہے گا کہ نہیں، میں نہیں دیتا ہوں، تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ دجال اس کے بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دے گا،
کیا کرے گا؟ بیچ میں سے اس شخص کے 2 ٹکڑے اس کے کر دیے جائیں گے. پھر وہ اشارہ 2 ٹکڑے کے کرنے کے بعد میں پھر اشارہ کرے گا, 2 ٹکڑے آپس میں مل کر کے پھر وہ شخص واپس کھڑا ہو جائے گا. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, یہ کوئی کہانی ہے, کوئی قصہ نہیں ہے, یا کسی فلسفی کا قول نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ شخص, وہ ایمان والا پھر جب کھڑا ہوگا تو پھر دجال اس سے سوال کرے گا, اب تو یقین ہو گیا کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں, تجھے پہلے موت دی پھر زندگی دی, اب تو یقین ہو گیا کہ میں خدا ہوں. تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اشہد انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو اور پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی. اب تو اور پکے یقین سے میں کہتا ہوں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایمان والے کے ان کلمات کو سن کر کے دجال کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے, ہوپلس ہو جائے گا. دیکھو آدمی کتنا ہی اچھا کام کر رہا ہو, اگر وہ ایک مرتبہ ہوپلس ہو گیا تو پھر اس کو کچھ سمجھ میں, بولو بھائی, کچھ سمجھ میں نہیں آتی. ہماری اصطلاح میں کہو پھر اس کو کچھ سمپٹنی پڑتی ہے, اس کو پھر کچھ پلنے نہیں پڑتی. اب کیا کرنا ہے, کیونکہ ہاتھ پاؤں پھول گئے اس کے. جب آدمی کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں تو وہ پھر کچھ کام نہیں کر پاتا ہے. بس یہی کیفیت دجال کی بنے گی, اس کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے. چنانچہ روایت میں صحیح الفاظ موجود ہیں کہ اس کے دجال اس شخص کو پکڑنا چاہے گا لیکن نہیں پکڑ پائے گا, اور اس کے بعد میں بھی کسی بھی ایمان والے کو دجال قتل نہیں کر پائے گا. اس لیے کہ اس ایمان والے کی اس حوصلے اور اس استقامت کی وجہ سے وہ اپنی تمام طاقت کھو بیٹھے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے. تو یہ ایک ایمان والی کی طاقت ہوتی ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ نے ایمان سے جو ربط رکھا ہے, جو ہمارا تعلق رکھا ہے, میرے بھائیوں وہ کمزور نہیں ہے, بہت طاقتور ہے. اصل میں آپ کو حقیقت بتاؤں, مجبوری یہاں جا کر پھنس رہی ہے کہ ہم لوگوں نے مانگنا چھوڑ دیا ہے. ماں باپ, آج کل ماں باپ بھی اپنے اولادوں کے لیے دعائیں نہیں مانگتے ہیں. دوسروں کے لیے کیا مانگنا, ماں باپ بھی نہیں مانگتے ہیں دعائیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے, پیدائشی نابینا تھے. تو ان کی والدہ بڑی نیک تھی. ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا, دعا کرنے کے لیے بیٹھی تو اللہ تعالیٰ سے, جو لوگ اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا تو ان کے دعا مانگنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. وہ دعا مانگتے نہیں ہیں, پھر وہ دعا منواتے ہیں. جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ دعا منواتے ہیں, اور وہ جیسا کہہ دیتے ہیں اللہ ویسا کر دیتا ہے. مائیں بھی ایسی ہوا کرتی تھی. تو ان کی والدہ نے دعا کی, اے اللہ, یہ دعا کے الفاظ ہے, اے اللہ کیا تیرے خزانے میں 2 آنکھیں بھی نہیں جو میرے بیٹے محمد کو دی جا سکے. ان کا نام محمد تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا محمد, ان کے والد کا نام تھا اسماعیل, محمد ابن اسماعیل البخاری. تو کہنے لگے, ان کے والدہ کہنے لگی, یا اللہ تیرے خزانے میں 2 آنکھیں بھی نہیں ہیں جو میرے بیٹے محمد کو دی جا سکے. یعنی یہ انداز تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آنکھیں دی گئی. پھر اس کے بعد میں علم حدیث پر کیا کام کیا ہے, کیا خاص, کیا عام, کیا حافظ, کیا عالم, کیا جاہل, کیا مولوی, کیا جو ہے چھوٹا, کیا بڑا, ہر آدمی اس بندے کے نام کو جانتا ہے. امام بخاری, امام بخاری, بخاری شریف, بخاری شریف. بتائیے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ ایک ماں کی دعا کا اثر تھا. ماں نے, ماں باپ بھی آج کل اپنی اولادوں کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں. اگر ہم اپنی اولادوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں ان کے لیے ہم خود بھی اپنے طور پر بھی عبادتیں کریں, ان کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں. ماں باپ کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. اور پھر جب اللہ سے مانگا جائے, ارے بچہ کتنا ہی نافرمان ہو, کتنا ہی بڑا شریر ہو,
بہت سارے بچے ہوتے ہیں شریر، بہت ستاتے ہیں ماں باپ کو، بہت کلپاتے ہیں اور بہت ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، لیکن بھاگ گیا، بچہ ہے صبح سے بھاگ گیا مدرسے کے ڈر سے، صبح 7 بجے چائے پی، ٹوسٹ کھائے اور گھر سے نکل لیا، اب دن بھر گھر نہیں آیا، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کر رہا ہے، شام کو بھوک لگی 8 بجے 9 بجے 9:30 بجے 10 بجے چپ چاپ سے گھر آئے گا اور کوشش یہ کرے گا کہ جا کر کیا کروں، سو جاؤں، یہ کوشش کرے گا، لیکن جب گھر میں جاتا ہے تو ماں باپ اس کو سونے نہیں دیتے ہیں، نہ بھگاتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، کہاں تھا دن بھر، وہ یہاں گیا تھا وہاں گیا تھا، کھانا کھایا، وہ چپ چاپ رہتا ہے، کچھ نہیں بولتا ہے، کھانا کھایا، اس کو پتا ہے اگر کہوں گا نہیں کھایا تو ہو سکتا ہے ماں باپ بجائے مارے، لیکن وہ چپ چاپ رہتا ہے، ادھر سے ابو امی کہتے ہیں چل چپ چاپ کھانا کھا، منہ ہاتھ دھو کھانا کھا، اب آئندہ مت کرنا، ہو گیا کیس ختم، ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بازار سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک 10 سال کا 8 یا 10 سال کا بچہ تھا، اس کی ماں اس کو بہت مار رہی تھی، اس کی ماں اس کو مار رہی ہے، تو نالائق ہے، تو ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، نکل جا میرے گھر سے اور تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بچہ وہ رو رہا ہے اور امی سے کہہ رہا ہے کہ امی مجھے معاف کر دو، آج نہیں کروں گا، لیکن اس کی ماں نے اس کو مارا اور گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا، اندر سے دروازہ بند کر لیا، وہ بچہ تھوڑی دیر تو بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کے سوچا کہ چلو یار اب دروازہ تو بند ہو گیا ہے، ہوتے جیسے ہمارے زمانے کا بچہ ہو، فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے ککشی کا کوئی بچہ ہو تو وہ یہ سوچ کر کے 10-12 سال کا بچہ کہ ہوٹل میں کام کریں گے، گلاس ولاس دھوئیں گے تو 2 ٹائم کی روٹی مل جائے گی، یا کھتری قوم کا بچہ ہو تو دیکھ لیں گے بابا کسی سیل والے سے بات کر لیں گے تو اچھی جگہ مل جائے گی، بھائی یہ تصور بچے کا آئے گا، بچے کا یہ تصور چلے گا، تو وہ بچہ بھی کچھ تصور کر کے کہ میں دنیا بہت بڑی دنیا ہے، کہیں بھی جا کر کام کر لوں گا اور میرا کام ہو جائے گا، یہ سوچ کر کے اٹھ کر جانے لگا، تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دور گیا، پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا، واپس آ کر بیٹھ گیا، اس کی ماں نے جب دوبارہ دروازہ کھولا تو پھر وہ آنکھ بگولا ہو گئی، اور مجھے بھگا دیا تھا، گیا کیوں نہیں ہے، ابھی تک یہیں بیٹھا ہے، اور یہ تو کتنا ڈھیٹ ہے اور بے حس ہے، یعنی جو بھی بولنا تھا سب کچھ انہوں نے بول دیا، تو بچہ کہنے لگا کہ امی جان میں چلا گیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نہیں آؤں گا، میں نے سوچ لیا تھا اتنی بڑی دنیا ہے، کوئی بھی 2 روٹی دے دے گا، ارے محنت کریں گے مزدوری کریں گے کون نہیں دے گا، لیکن پھر مجھے خیال آیا تھوڑی دور جانے کے بعد کہ یہ جو بھی ہے جیسی بھی ہے، دھتکار رہی ہے، بھگا رہی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن تیری ماں ہے، تجھے ایسی ماں نہیں ملے گی، اس لیے میں نے تو سوچ لیا ہے تو مارے گی، بھگائے گی، کچھ بھی کرے گی، یہاں بیٹھے بیٹھے مر جاؤں گا لیکن چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا، بس ایسی بات ہے، مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، اتنے میں تو اس کی ماں اس کا دل پسیجا، بچے کو سینے سے لگایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے سینے سے چمٹایا، کہنے لگی بیٹا میرا ارادہ تجھے بھگانے کا نہیں تھا، میں تو صرف تجھے یہ نصیحت دینا چاہتی تھی کہ تو اچھا انسان بن، نیک انسان بن، کون سی ماں ہے جو اپنے بچوں کو بھگایا کرتی ہے، چل گھر چل، اس کو اندر لے کر گئی، کھانا وانا کھلایا اور سارا معاملہ واپس جیسا پہلے تھا ویسے ہی ہو گیا۔ تو جب ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ ہی کر سکتی ہے تو اللہ تو ہمارے ساتھ ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہم اس سے دعائیں کریں گے نہیں سنے گا وہ، ہم اس کے سامنے اپنی درخواست رکھیں گے نہیں سنے گا وہ، اپنی پریشانیاں مجبوری یہاں آ کر پھنس رہی ہے کہ ہم اپنے شکوے، اپنی شکایتیں، اپنی کمزوریاں اس سے کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں، اس کے گھر میں جا کر بیان کرتے ہیں، وہ فلاں آدمی کے پاس جا کر بیان کرتے ہیں، فلاں سیٹ کے پاس جا کر بیان کرتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ارے ایک آدھ بار کبھی اللہ کے سامنے بھی تو کر کے دیکھیں،
ایک آدھ بار اللہ کے سامنے بھی کر کے دیکھے، اے اللہ میں بہت مجبور، بہت پریشان ہوں، تیرے سامنے آیا ہوں، اب میرے مسئلے کا حل تو ہی کرے گا. ایسا بھی تو کر کے دیکھے. میرے بھائیوں، یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے. خاص طور پر جب وہ ایمان کی روشنی کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس تحفے کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر اس تحفے پر ایمان کا لیبل لگا ہوا ہو، ایمان کا ٹریڈ مارک لگا ہوا ہو تو وہ اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آئی تو یہ ہمارے ننھے منھے بچے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مکاتب، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اس کی حفاظت کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اس کو ہم سنبھالیں. اگر ہم ان کو نہیں سنبھال پائیں گے تو یاد رکھیے آگے آنے والی نسلوں میں ہمارا ایمان کیسے ضائع ہو جائے گا ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے. دنیا کا بہت بڑا علم کا گہوارہ آج سے 150-200 سال پہلے جس کی علم کے معاملے میں جس کا شہرہ اور جس کی طوطی بولتی تھی، مصر کا وہ علاقہ، قاہرہ کا وہ علاقہ جہاں بہت بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے، آج سے میں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، 100-150 سال، وہ 500-800 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں. اس تاریخ میں جائیں گے تو اور زیادہ حیران کن حالات ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن مصر ایک ایسی جگہ تھی جہاں علم کی طوطی بولتی تھی اور علم کا بہت بڑا گہوارہ تھا. لیکن اوریانیت اور فحاشیت وہاں پلاننگ کے ساتھ لائی گئی. یہودیوں نے اپنی بچیاں، اپنی لڑکیاں مصر میں بھیج کر کے مصر کے نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے اور انہیں عیاشی اور فحاشی کی دعوت دینے کے لیے باقاعدہ انہیں ایک پلان کے تحت انہیں اس کام پر ابھارا گیا. بھاڑے کے اور کرائے کی عورتیں وہاں بھیجی گئی جن کا کام صرف یہ تھا کہ نوجوان نسلوں کو کسی بھی ترکیب سے ڈبا کر کے ان کے دلوں سے ایمان کی روشنیوں کا ختم کرنا ہے. آج مصر کا حال یہ ہے، اذانیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. آج اذانیں اور نمازیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ پوری تہذیب، پورا تمدن یورپی اور مغربی کلچر کے اندر کے اس کے سیلاب میں بہہ چکا ہے. میرے بھائیوں، بالکل بھی آئی نہیں. یہی کوشش، یہی کاپی پیسٹ کرنے کی ہمارے ملک میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ملک کے مسلم نوجوانوں کو یاد رکھیں، دشمنوں کو آپ کے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کیا کما رہے ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کیا کھا رہے ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کون سی گاڑی میں گھوم رہے ہیں اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. ان کو مطلب ہے تو صرف اس چیز سے کہ آپ جس دین کا نام لے کر کے جی رہے ہیں اس دین پر آپ کیا خرچ کر رہے ہیں، اس دین میں آپ کی کمائی کہاں جا رہی ہے. آخر کیوں حکم دیا گیا مدارس کا سروے کرو؟ کیوں حکم دیا گیا مسجدوں کا سروے کرو؟ کیوں حکم دیا گیا مکتبوں میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسی رسیدیں بن رہی ہے؟ کیوں یہ ٹارگٹ کیا گیا؟ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلم قوم اپنے مذہب کے تحت کتنی زندہ ہے اور یہ اپنے مذہب کے لیے کیا کر سکتی ہے. یہی تو امتحان کا وقت ہے، یہی تو موقع ہے جہاں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے، جیسا کہ وہ مومن دجال کے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ ثابت کرے گا کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے حضور نے ہمیں خبر دی تھی. ہم کل بھی تجھے جھوٹا مانتے تھے، آج بھی جھوٹا مانتے، ہم ٹکڑے ہونے کے بعد بھی تجھے جھوٹا مانتے ہیں اور اس کے بعد بھی آج بھی تجھے جھوٹا مان رہے ہیں. یہی تو موقع ہے ایمان والوں کا، وہ ثابت کریں کہ ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہم انشاءاللہ آئندہ بھی زندہ رہیں گے. اس لیے کہ ہمارے لیے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان کی حفاظت کی سب سے پہلی جو فیکٹری جب بچہ باشعور ہو جاتا ہے 6 سال 7 سال کا، یہی چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں. یہی چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں جہاں آ کر کے بچوں کو، ابھی دیکھا آپ نے چھوٹا بچہ، تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے، ہم مسلمان ہیں. تمہارے مذہب کا نام کیا ہے، اسلام ہے. تمہارا مذہب کیا سکھاتا ہے، ہمارا مذہب اچھی باتیں سکھاتا ہے. تمہارے مذہب کا کلمہ کیا ہے، دعائے قنوت کیا ہے. یہ بچے سوالات کر رہے تھے اور ہم لوگ سن رہے، کیا ہے یہ؟ یہی وہ ریہرسل ہے، یہی وہ مشق ہے،
یہی وہ ایکسرسائز ہے جو بچوں کو، یہی وہ پریکٹس ہے جو بچوں کو باطل طاقتوں کے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایندھن دیتی ہے، ان کو ایک پاور سپلائی کرتی ہے، یہیں سے ان کو پیٹرول ملتا ہے، وہ طاقت اور قوت ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ آگے آنے والی نسلوں کے ایمان کی محافظ بن سکے اور باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو سکے۔ اس لیے میری درخواست ہے ماؤں سے بھی، بہنوں سے بھی، باپوں سے بھی، داداؤں سے، دادیوں سے، کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم جتنا اپنا قیمتی سرمایہ لگا سکتے ہیں لگانے کی کوشش کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، فرائض کا اہتمام کریں، اس لیے کہ جو شخص 4 کام کر لے گویا یہ سمجھیے کہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ یعنی وہ آپ علیہ السلام جن کاموں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے اس شخص نے وہ کام انجام دے دیا۔ نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے رسول کو کیوں مبعوث کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہر چھوٹا بڑا اپنے گھر میں کرے، چاہے آپ ایک سورت پڑھیں، آپ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، مت پڑھیے، ایک سورت بھی اگر آپ روزانہ پڑھیں گے، ارے سال بھر میں 360 دن ہوتے ہیں اسلامی اعتبار سے، 365 دن ہوتے ہیں انگریزی اعتبار سے، تو اگر تھوڑا بھی اگر پڑھنے کی کوشش کریں گے، ایک رکوع بھی اگر آدمی روزانہ پڑھے گا تو ایک سال میں 360 رکوع کی تلاوت تو ہو جائے گی۔ بتائیے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک گھر میں 10 ممبر اگر ہیں، 10 کے 10 ایک رکوع پڑھ رہے ہیں، ایک دن میں 10 رکوع، ایک مہینے میں 300 رکوع جس گھر میں تلاوت کی جا رہی ہو، بتائیے کیا اس گھر والوں کو پھر تعویذ کی ضرورت پڑے گی؟ اس گھر والوں کو پھر پلیتے جلانے کی ضرورت پڑے گی؟ اس گھر والوں کو پھر اس کی یہ کر لو وہ کر لو اس کی ضرورت پڑے گی؟ پھر تھوڑے کو ضرورت پڑے گی، کیونکہ شیطان، جنات، جادو، خبیث یہ ویسی بات جائیں گے۔ تو پہلی کام تلاوت کا اہتمام۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے اوپر کیا چیز ہے جو کرنا ہے اور کیا چیز ہے جو نہیں کرنا ہے۔ نمبر 3 والحکمہ، اور حلال حرام جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی کوشش کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں، جتنی باتیں میں نے ابھی بتائی ہیں اس میں سے اکثر تو آپ جانتے ہیں، کوئی نئی بات تو میں نے بتائی نہیں، لیکن نئی کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا اس پر عمل نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے حکمت سے تعبیر فرمایا۔ اور نمبر 4 چوتھا کام مختصراً وَيُزَكِّيهِمْ، اپنے دل کو بالکل صاف شفاف رکھیں، اپنے دلوں سے لوگوں کے خلاف عداوت، دشمنی، بغاوت، جو ایک دوسرے کے خلاف حسد، جلن کی جو ایک آگ اور بھاونائیں جو ہمارے دل میں تڑپتی ہے اور اٹھتی ہے، اس کو ماریں، اس کو ختم کریں، بھائی چارگی اور محبت کا ایک مزاج بنائیں، ملنساری کا ہم اپنا مزاج بنائیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے ان کا مزاج ایسا بنایا تھا، بڑے صاف دل کے لوگ تھے، ہمارے تمہارے جیسے نہیں۔ ہم تو 2 رکعت اگر نفل پڑھ لیں گے تو 10 لوگوں کو کہیں گے، ان کا مزاج ایسا تھا کہ دیکھ بھائی جو ہے تمہارے سامنے ہے۔ رسول ایک آخری بات، ایک حدیث بیان کر دوں پھر بات ختم کر دوں گا کہ دل کو صاف کیسے رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک صحاب تشریف لائے، وضو کرتا ہوا پانی کا وضو کے قطرات ان سے ٹپک رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی آدمی آیا ہے۔ ایک دن، اگلے دن پھر مجلس لگی ہوئی تھی، پھر وہ صاحب آئے، 2 دن، تیسرے دن پھر وہ صاحب آئے۔ ایک صحابی ان کو تجسس ہوا کہ یار استاد بہت زبردست آدمی دکھ رہا ہے تو، کیونکہ جن صحابی کو تجسس ہوا وہ بڑے عبادت گزار تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، چاشت بھی پڑھتے تھے، اوابین بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، دعائیں بھی پڑھتے تھے، سب پڑھتے تھے وہ، یعنی دن بھر عبادت کرنا، رات بھر نوافل پڑھنا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یار میں اتنی عبادت کرتا ہوں تو یہ بندہ کتنی کرتا ہوگا،
اس کو حضور نے اپنے کو تو آج تک نہیں کہا کہ تو جنتی ہے، اور اس کو ایک نہیں دو نہیں 3 دن لگت 3 دن ہیٹرک لگا دی، آج بھی کل بھی پرسوں بھی۔ تو ان کے گھر پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے؟ ان کے گھر پہنچ گئے، اور جا کر کہنے لگے کہ میں آپ کے یہاں مہمان رہوں گا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب وہ صاحب تھکے ہوئے مزدور آدمی تھے، وہ تو تھکے ہوئے آئے، رات میں آئے، دعا ہوا پڑی، معمولات جو تھوڑے بہت کرنا تھے، اور سو گئے۔ اب انہوں نے سوچا یار یہ آدمی سو گیا، اور سوتے ہی خراٹے چالو۔ آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو سوتے ہی نیند لگ جاتی ہے۔ دیکھو جو آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے لیٹا اور نیند لگ جاتی ہے، اور آدمی کو جہاں نیند لگی تو خراٹے چالو ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ تو اتنا خطرناک انداز میں سو رہا ہے، تو چلو تہجد میں اٹھے گا۔ تہجد میں اب دیکھا کہ تہجد میں بھی نہیں اٹھے، فجر کی اذان ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، بس جو ہے طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے، فجر کی سنتیں پڑھی، فجر کی نماز ادا کی۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی آج پہلا دن ہے، ہو سکتا ہو آج تھکان زیادہ ہو گئی ہو، اس لیے آج نہیں اٹھے، روز اٹھتے ہوں گے۔ ایک حضور نے 3 دن کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج نہیں کل دیکھتا ہوں۔ اب کل کا دن ہوا، کل کا دن بھی بس سیم ایسا کہ ایسے ہی۔ پھر تیسرے دن بھی یہی معمول ان کا۔ تو تیسرے دن اب یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بھائی چلتا ہوں میں۔ یہ جانے لگے، جانے سے پہلے کہنے لگے کہ یار ایک چیز بتاؤ، دیکھو صاف ستھری بات بتاؤں، میں کوئی مہمان بن کر نہیں آیا تھا، میں تو آیا تھا تمہاری جاسوسی کرنے کہ تم کیا عبادت کرتے ہو جس پر حضور نے تم کو جنت کی بشارت دی۔ اچھا اگر ہمارے زمانے کا کوئی آدمی ہوتا تو کیا کہتا؟ ارے وہ بہت اونچی بات ہے، وہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا بہت الگ معاملہ ہے، وہ سب کے بس کی نہیں ہے۔ ہمارے یہی کہتا، کیونکہ ہمارے زمانے میں تو لوگوں کو لکڑی ٹھوکنے کی عادت ہے، اپنا ایک دم اپنے آپ کو بتانے کی کہ ہم کتنے بڑے ہیں۔ جو نہیں ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، جو نہیں ہے وہ بھی ہم عادت ہے ہماری بتانے کی۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، بڑے اتنے صحابہ اتنے صاف دل کے تھے کہ جو بات ہوتی تھی وہی بات بتلاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اندر سے کچھ ہوتے تھے اور باہر سے کچھ ہوتے تھے، کیونکہ اس کام کے لیے تو منافقوں کی جماعت تھی۔ ارے اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، یہ اس کام کے لیے تو منافق تھے ہی، وہ کیا کرتے تھے اس طرح۔ کہنے لگے کہ بھائی دیکھ تو نے جو دیکھا ہے نا بس بات وہی ہے۔ پھر وہ جانے لگے، ان کو روکا، لیکن ایک بات سنتے جاؤ، میں کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں حسد نہیں رکھتا ہوں۔ میں کبھی بھی کسی مسلمان کی ترقی کو دیکھ کر کہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو مجھے کبھی جلن نہیں ہوتی ہے کہ اس کو اتنا دے دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک مومن بندے کو مال دیا ہے، اب وہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے خرچ کرے گا تو دوسرے کے مال کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور میں کبھی بھی کسی کی پریشانی کو دیکھ کر اس پر ہنستا نہیں ہوں، بلکہ یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں اس قابل ہوتا کہ میں اس کی تکلیف کو دور کر دیتا، اگر میرے بس کی ہوتی تو دور کر دیتا ہوں، نہیں ہوتی ہے تو میں افسوس کرتا ہوں کہ میں اس قابل کیوں نہیں ہوں کہ اس کی تکلیف میں دور کر دیتا۔ بس یہ بات میرے اندر ہے۔ ان صحابی نے یوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ان کے سینے پر یوں ہاتھ مارا اور کہنے لگے کہ ہارا ہوا، بس یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تجھے جنت کی بشارت دی گئی۔ تجھے حضور نے جو 3 دن تک جنتی ہونے کا اعلان کیا، یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ تو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہے، تو اپنے دل میں کسی کے لیے عداوت اور بغض نہیں رکھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اپنے دلوں کو صاف کر لو تاکہ عبادتوں میں روشنی پیدا ہو، تاکہ ہمارے اعمال میں روشنی پیدا ہو، ہمارے اعمال میں صلاحیت، طاقت اور قوت پیدا ہو۔ اعمال ہم کر رہے ہیں لیکن اعمال کی چمک ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل بہت ساری گندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف شفاف بنائے۔ آج جن حضرات نے یہ جلسہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس مسجد کے تمام ذمہ داران، ٹرسٹیان اور جو بھی کمیٹی کے حضرات ہیں جنہوں نے یہ اتنا انتظام کیا، اور جو بھی نوجوان اس کے ساتھ میں رہے، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور طلباء نے بھی الحمدللہ اپنی حیثیت کے مطابق بہت اچھا پروگرام پیش کیا، اللہ ان کی بھی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ان کے پیچھے کام کرنے والے اور خدمت کرنے والے ان کے حضرات اساتذہ کرام، اب مجھے نام تو نہیں معلوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ اپنی شاعر شان اس کا بدلہ عطا فرمائے، اور آپ کے اس مسجد کو علم کا مرکز بنائے، علم کی روشنی کی ایک کرن جو زندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید روشنی کا ذریعہ بنائے، اور ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین کی دائی اور شیدائی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ علم کی اہمیت کو، ان مکاتب کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں جو قابل اصلاح ہے، جو قابل عمل ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں کو، خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔